الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مختارات فی الادب الادبی کتاب کے اندر پچھلے درس میں ہم صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی درس کو پڑھ رہے تھے، اور پھر ایک بار بتاتا ہوں کہ جو درس ہے اس میں ایک روایت، لمبی سی روایت ہے جس کو ہند ابن ابی حالہ نے روایت کی ہے، اور یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں ہے، چاہے وہ آپ کی پیدائشی صفات ہوں یعنی کہ خلقی صفات ہوں، یا خلقی ہو یعنی کہ اخلاقی صفات ہوں، یا یہ کہ آپ کے اور بھی جو عادات ہیں، آپ کے جو عادات اور اطوار ہیں ان سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، ان سب کو اس کے اندر کیا ہے ہند ابن ابی حالہ نے ایک فصیح اور بلیغ انداز میں ذکر کیا ہے، اور یہ انہوں نے اس وقت ذکر کیا جب ان سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتائیے یا ان کے اوصاف کو ہمارے لیے ذکر کیجیے، تو انہوں نے یہ باتیں کیا ہے ذکر کی تھی۔ یہ قصہ کافی لمبا ہے اور دوسری روایتوں میں دوسری جگہوں پر اور بڑا سا ہے، اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، اس میں اختصار ہے۔ تو اسی چیز کو ہم انہی باتوں کو ہم پڑھ رہے تھے، چند کچھ باتیں ہم نے اس سے پہلے والے دروس میں پڑھی ہیں، آج ہم پڑھیں گے وہاں سے جہاں ہم پچھلے درس میں رکے ہوئے تھے۔ پیچھے والے درس میں ہم جس نقطے پر یا آخری چیز جہاں ہم رکے تھے وہ یہ والی بات تھی کہ ما ضرب بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة ما رأيته منتصرا، یہاں سے آج ہمیں پڑھنا ہے۔ پہلے میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آتا ہوں اس کے مفہوم پر، اس کی جو ہے لغوی اس کی جو تشریحات ہے اس پر آئیں گے، پھر اگر نحوی کہیں مسئلہ ہوگا یا صرفی مسئلہ ہوگا اسی درمیان میں اس پر بھی کلام کریں گے، اور جو بھی چیزیں ہوگی پھر اس پر بات کریں گے۔ پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں اس کی، کہہ رہے ہیں ما رأيته منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى كان من أشدهم غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وإذا دخل بيته كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشرة ولا خلقة، ويتفقد أصحابه ويسأل أما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف ولا يغفل مخافة أن يغفلوا، ويمل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوزه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف۔ اب آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ یہاں سب سے پہلی چیز راوی بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما رأيته منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، کہ ما رأيته منتصرا، میں نے ان کو نہیں دیکھا
کس حالت میں؟ بدلہ لیتے ہوئے، میں نے ان کو بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، من مظلمت، کسی ایسے ظلم کا، ظلمہ، جس ظلم کو ان پر کیا گیا ہو، قط تو کبھی بھی، یعنی کہ جو پچھلا زمانہ ہے، جو زمانہ گزرا ہے، اس میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ان کے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ما لم ينتهك من محارم اللہ تعالی شیء، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی کسی بھی چیز کی عصمت دری نہ کی گئی ہو، کسی بھی چیز کا جو ہے اس میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو، تو یہ چیز جب تک نہ ہوتی تھی تو تب تک آپ اپنے اوپر کوئی بھی ظلم ہو، اس ظلم کا آپ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ تو پھر معنی کیا ہو گیا کہ ما رأیتہ منتصرا، میں نے ان کو بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا کسی ایسے ظلم کا جس ظلم کو ان پر کیا گیا ہو، قط کبھی بھی، ما لم ينتهك من محارم اللہ تعالی شیء، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوا کرتی تھی۔ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ما رأیتہ منتصرا، ما رأیتہ فعل ہے یہ، اور اس کے اندر جو تا کی ضمیر ہے یہ اسی کا فاعل ہے، اور ہو کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ رأى دو طرح سے ہوتا ہے، ایک رأى بصریہ اور ایک رأى قلبیہ۔ تو یہاں پر جو رأى ہے یہ رأى بصریہ ہے، اور رأى بصریہ ایک مفعول کو نصب دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہو کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، ایک ہی مفعول چاہے گا یہ رأى، کیونکہ رأى بصریہ ہے۔ تو اس کے بعد جو منتصرن آیا ہوا ہے یہ اسی ہو کی جو ضمیر ہے اسی سے یہ حال ہے، تو اس کا ذوالحال ہا کی ضمیر ہے اور یہ منتصرن حال ہے۔ منتصرن من مظلمت ظلمہا قط، اس کے بعد جو ہے یہ منتصرن، اور یہ اس میں فاعل ہے، یہ باب افتعال، منتصرن مفتعلا، باب افتعال سے یہ اس میں فاعل ہے، من حرف جر ہے، مظلمت یہاں پر ظلم ہے، یہ ظلم کا معنی، مظلمت معنی ظلم، اس کا مصدر ہے یہ، اس کے بعد ظلمہا، ظلمہا، ظلمہ فعل ہے، اس کے اندر کی ہوا کی ضمیر ہے، یہ اس کا نائب فاعل ہے کیونکہ ظلمہ یہ فعل مجہول ہے۔ ظلمہا اور ہا کی ضمیر اسی مظلمت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کے بعد ظلمہا، اس کے بعد کیا ہے، اب یہ جو ایک جملہ ہو جائے گا، ظلمہ فعل مجہول ہو جائے گا، اس کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل ہو جائے گی اور ہا کی ضمیر مفعول بھی ہو جائے گی، تو اس طرح سے فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر کے یہ پورا کا پورا ایک جملہ بن جائے گا، اور یہ جملہ اس جو نکرہ ہے مظلمتن، اسی نکرہ کی یہ صفت ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ الجمل بعد المعارف احوال و بعد النکرات صفات، کہ جملے اگر معرفہ کے بعد آتے ہیں تو وہ حال بنتے ہیں، اور اگر نکرہ کے بعد آتے ہیں تو وہ جملے صفت بنتے ہیں۔ تو یہ جملہ اسی نکرہ کا صفت بن جائے گا، اور یہ موصوف صفت پھر یہ مجرور ہو جائے گا من حرف جار کا، اور یہ جار مجرور یہ پورا متعلق ہو جائے گا، یعنی کہ من مظلمت ظلمہا، یہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا منتصرن سے۔ اب اس کو پورے کو اب ہم کہیں گے حال ہے تو زیادہ وہ صحیح سے سمجھ میں آئے گا کہ منتصرن من مظلمت ظلمہا، یہ پورا کا پورا حال ہو جائے گا، یہ ہو کی جو ضمیر ہے اس سے، اور یہ ہو کی ضمیر جو کہ ذوالحال ہے اور یہ حال ہے، یہ پورا کا پورا کا مفعول بھی ہو جائے گا، یا ایسے بھی کہیں یہ حال ہے اسی ہو کی ضمیر سے۔ اس کے بعد قط، یہ کیا ہے، ظرف ہے، مبنی ہے، مبنی علی الضم ہے، لیکن یہ نصب کے محل میں ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، ماضی کے لیے آتا ہے قط، تو منتصرن یہ متعلق ہو جائے گا منتصرن سے، جی، تو یہ من مظلمت ظلمہا یہ بھی منتصرن سے متعلق ہو جائے گا، اور اس کے بعد قط جو ہے یہ بھی اسی سے متعلق ہو جائے گا، اور یہ پورا کا پورا اس طرح سے کیا ہے حال ہو جائے گا۔ یا قط کو ہم متعلق رأیتو سے بھی مان سکتے ہیں، یہاں بھی معنی صحیح ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ما لم ينتهك من محارم اللہ تعالی شیء، ما لم ينتهك، اب اس کو جو ہے جی، اس کو جو ہے یہاں پر جو ماں لکھا ہوا ہے، ماں، یہ ماں کی بہت ساری صورتیں اس کی آتی ہیں، بہت ساری قسمیں ماں کی آتی ہیں، ماں جیسے موصولہ ہے، ماں نافیہ ہے، ماں مصدریہ ہے، ماں استفہامیہ ہے۔ یہاں پر جو ماں ہے یہ ماں ظرفیہ ہے، مصدریہ ظرفیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے ماں بعد والے کو
مصدر بنا دے گا اور اس کے اندر ظرف کا معنی پیدا کر دے گا. تو یہاں پر یہ مصدریہ ظرفیہ ہے. اور اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لم ينتہک. لم ينتہک فعل ہے. ينتہک انتہک ینتہک یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اس پر کیا ہے؟ لم داخل ہے. تو اس طرح سے لم ينتہک فعل یہ مجہول ہے یہ. اور اس کے اندر لم ينتہک شیء تو اس کا جو نائب فاعل بنے گا یہ ہو جائے گا شیء. تو یہ شیء اس کا نائب فاعل ہو جائے گا. اور من محارم اللہ تعالی من محارم اللہ تعالی پورا جار مجرور کا متعلق ہو جائے گا اسی ينتہک لم ينتہک فعل سے. تو اب اس کیا کرے گا یہ ماں مصدریہ کیا کرے گا کہ اپنے ماں بعد جو فعل مضارع ہے اس کا فاعل اور سے جو بھی چیزیں متعلق ہیں ان سب کو یہ مصدر بنا دے گا. اور اس طرح سے کہ ہے ما لم ينتہک من محارم اللہ تعالی شیء یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا. اور یہ اس کے اندر ظرف کا معنی بھی ہے. تو یہ پھر آخر میں کیا ہے؟ یہ ظرف بن جائے گا. اور تو یہ ظرف بن جائے گا. اس کو منتصرن سے ظرف مان سکتے ہیں. یہ بھی معنی بیٹھ جائے گا منتصرن. تو اب اس طرح سے یہاں پر اگر کریں گے تو یہ منتصرن سے متعلق میں مظلمۃ ظلمہا یہ بھی ہو جائے گا. قد تو بھی اس سے متعلق ہو جائے گا. اور یہ جو ہے ما لم ينتہک من محارم اللہ تعالی شیء یہ بھی ظرف ہے. یہ بھی منتصرن سے متعلق ہو جائے گا. تو اس منتصرن سے بہت ساری چیزیں متعلق ہو جائیں گی. اور پھر منتصرن فائنلی کیا ہے؟ یہ حال بنے گا ضمیر سے. اور اس طرح سے ذوالحال حال یہ مفعول بھی ہو جائے گا ما رأیت فعل کا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ما رأیتہ منتصرا من مظلمۃ ظلمہا قط ما لم ينتہک من محارم اللہ تعالی شیء فإذا انتہک من محارم اللہ تعالی کان من اشدہم غضبا. یہاں پر یہ جملہ جو ہے شرط اور جزا کا اس میں اسلوب ہے. تو اذا یہاں پر شرطیہ ہے. انتہک یہ فعل ماضی ہے مجہول کا صیغہ ہے. انتہک من محارم اللہ تعالی تو یہاں پر جو ہے اصل میں کہ یہ اصل عبارت صرف فَإِذَا انتُهِكَ شَيْءٌ مِّن مَّحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا انتُهِكَ شَيْءٌ مِّن مَّحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى. تو شیء یہاں پر کیا محذوف ہے جو اسی کا فاعل ہے. اور یہ کیا ہے؟ صفت یہاں پر کیا ہے؟ یہ من محارم اللہ تعالی یہ صفت ہے. کائن من محارم اللہ تعالی تو یہ صفت ہو جائے گی اسی شیء محذوف کی. تو یہ کیا ہے؟ شیء محذوف. اور یہ صفت کیا ہے؟ یہ پورا اس کا انتہک کا نائب فاعل ہو جائے گا. اور اس طرح سے انتہک شیء من محارم اللہ تعالی یہ پورا کا جملہ یہ جو جملہ ہوگا یہ کیا ہو جائے گا؟ جملۃ الشرط ہو جائے گا. اور جملۃ الجزا یہاں پر ہو جائے گی کان من اشدہم غضبا. کان من اشدہم غضبا. کان یہاں پر ہے یہ فعل ناقص ہے. اس کے اندر ہوا کہ ضمیر جو کہ کانا کا اسم ہے. اور من اشدہم غضبا کان من اشدہم غضبا. تو اس طرح سے یہ کانا من اشدہم کانا فعل ناقص اس کے اندر ہوا کا اسم. اور من اشدہ غضبا یہ اس کی خبر ہو جائے گی. کسی محذوف یہاں جو ہے متعلق کیا کوئی مناسب کلمہ محذوف آنے کے اس سے متعلق ہو کر کے پھر یہ کانا کی خبر ہو جائے گی. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ پھر جزا ہو جائے گا اذا کا. اور اذا اپنے شرط اور جزا سے مل کر کے ضرور شرط ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی جب خلاف ورزی کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ غصہ والے ہو جاتے تھے. یہ اس کا معنی ہو گیا. وما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما. وما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما. خیر یخیر من اختیار دینا. تو وما خیر اور آپ کو نہیں اختیار دیا گیا بین امرین دو چیزوں کے درمیان. یعنی کہ دو چیزوں آپ کو کہا گیا کہ آپ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چنیے. تو آپ نے کیا ہے ان دو چیزوں میں سے سب سے آسان چیز جو ہوتی اس کو آپ اختیار کرتے. یہ آپ کی عادت ہوا کرتی تھی کہ جب بھی آپ کو کیا ہے دو چیزوں کے درمیان آپشن دیا جاتا تو آپ جو سب سے آسان چیز ہے اسی کو کرتے تھے. اس لیے آدمی کو بھی کیا ہے کہ جب آسان چیز ہے اسی کو کرنا چاہیے. مشکل چیز کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے. جب اگر اس کے پاس آپشن ہو اس کے پاس الگ الگ کئی راستے ہوں تو کرے کہ وما خیر بین امرین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان نہیں اختیار دیا گیا مگر یہ کہ آپ نے ان دو چیزوں میں سے سب سے آسان والی چیز کو چنا یا اختیار کیا. تو یہ بات ہوگی. وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ تو آپ لوگوں میں سے یا انسانوں میں سے ایک انسان ہوا کرتے. یعنی کہ جب آپ ویسے تو ایک نبی ہیں بہت بڑے رتبے کے مالک ہیں آپ. لیکن کیا ہے آپ کی یہ عادت کیا ہوا کرتی تھی کہ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے کان بشرم من البشری تو آپ انسانوں میں سے ایک انسان ہوا کرتے تھے. یعنی کہ بالکل ایک نیچرل رہا کرتے تھے آپ. جیسے کہ اور انسان جو ہوتے ہیں ویسے ہی آپ رہتے تھے. ویسے آپ کا اٹھنا کھانا پینا بیٹھنا ویسے اپنے گھروں میں کام کرنا ساری چیزیں ویسے ہی ہوا کرتی تھیں. یعنی کہ کوئی زیادہ آپ کے پاس کوئی ایگو بہت زیادہ گھمنڈ یا تکبر اس طرح کی چیز نہیں آتی تھی کہ میں نبی ہوں تو میں یہ ہوں وہ دنیا بھر کی تو نہیں. وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ تو آپ انسانوں میں سے ایک انسان ہوتے.
یفلی ثوبہ، آپ سے فلا یفلی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کپڑوں وغیرہ سے کیا ہے جو جوں ہوتے ہیں اس کو نکالنا، کپڑوں میں جو ہوتے ہیں، جس کا معنی ہم دیکھتے ہیں 16 میں کیا دیا ہوا ہے جی کر کے فلا یفلی فلین رأسہ او ثوبہ نقاہما من القمل. تو کہہ رہے کہ آدمی جیسے بولا جاتا ہے کہ فلا ثوبہ یا فلا رأسہ، ایسے سر میں جو جوں ہوتے ہیں ایسے کپڑوں میں بھی جوں ہوتے ہیں، تو اس کو جو نکالا جاتا ہے، جیسے کہ اکثر نکالتے ہیں لوگ جو ہے دکھائی دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سے سمجھ کرتے تھے جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ لوگوں میں سے یا انسانوں میں سے ایک انسان ہوتے اور آپ اپنے کپڑوں سے جوں کو نکالتے تھے. کپڑوں میں اگر جوں ہو جاتے تھے تو اس کو کیا ہے آپ خود سے نکالتے تھے. وَيَحْلِبُ شَاءَتَهُ حَلَبَ يَحْلِبُ مَنِ دودھ دھونا، وَيَحْلِبُ شَاءَتَهُ اور آپ اپنی بکری کا دودھ خود سے دھو لیتے تھے، خود سے دھوتے تھے. وَيَخْتِمُ نَفْسَهُ اور آپ اپنے آپ کی خدمت کرتے تھے، اور آپ اپنی خدمت خود کیا کرتے تھے. یعنی اگر آپ کو جتنے بھی کام کی چیزیں، جتنی بھی ضرورت کی آپ کی جو پرسنل چیزیں ہوتی تھی، آپ اس کو خود ہی وہ کام کر لیا کرتے تھے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بھی متقی، کتنے بھی بڑے بڑے عالم، بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا وہ، لیکن جب وہ ان کا جو ایکشن ہوتا ہے، ان کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کے ایسا نہیں لگتا ہے. ان کے پیچھے 10 لوگ دوڑیں گے، ان کے لیے رہیں گے، ان کے پیچھے لگ رہا ہے کہ کتنی بڑی سی چیز ہے. تو یہ چیز کیا ہے آپ سے سم کیا نہیں ہوا کرتی تھی. آپ اپنی ساری چیزیں، اپنا کام جو ہے آپ خود سے کر لیا کرتے تھے. یہ آپ نبی ہونے کے باوجود کرتے تھے. تو آج کی جو لوگ ہیں ان کو کیا ہے اس سے عبرت لینی چاہیے، جو اپنے آپ کو تو بہت بڑا عالم کہتے ہیں لیکن اس ناحیے سے دیکھا جائے تو ان کے اندر کیا ہے بہت سارا فطور آئے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ کان بشر من البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے سے جوں کو نکالتے تھے. وَيَحْلِبُ شَأْتَهُ اور اپنی بکری کا دودھ دھوتے تھے. وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ اور آپ اپنے نفس کی خدمت کرتے تھے، یعنی کہ آپ اپنی خدمت آپ کیا کرتے تھے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کان یخزن لسانہ الا فیما یعنیہ ویؤلفہم ولا ینفرہم. کان یخزن لسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خزن، یخزن کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روک کے رکھنا. خزن یخزن ایسے ہی خازن، اور ایسے خزان کہتے ہیں، جیسے کہ جو واٹر ٹینک ہوتا ہے جو بڑا سا، اس کو عربی میں خزان کہا جاتا ہے. جو پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے، جو ٹنکی ہوتی ہے بہت بڑی، اس کو خزان المیاہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ پانی کو روک کے رکھتی ہے. تو خزان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے خازن سے، اور خزن یخزن اس سے اسم فاعل آئے گا خازن. تو کان یخزن لسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو روک کے رکھتے تھے. الا فیما یعنی، مگر یہ کہ ان چیزوں میں جو چیزیں آپ سے تعلق رکھتی تھیں. آنا یعنی معنی ہوتا ہے مراد لینا. یہاں مراد ہمارا کیا ہے کہ الا فیما یعنی ہے، مگر یہ کہ ان چیزوں میں جو آپ سے تعلق رکھتی تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں کا تعلق ہوا کرتا تھا براہ راست، انہی کے بارے میں آپ کلام کرتے تھے، اور باقی فالتو کی چیزیں جو ہوتی تھیں ان کے بارے میں کیا ہے آپ اپنی زبان کو بند کر کے رکھتے تھے، روک کے رکھتے تھے. تو یہ معنی ہے کان یخزن لسانہ، آپ اپنی زبان کو روک کے رکھتے تھے. الا فیما یعنی، مگر یہ کہ ان چیزوں میں جو چیزیں آپ سے منسلک ہوا کرتی تھیں، یا جو چیزیں آپ سے، یا جن چیزوں کا تعلق آپ سے ہوا کرتا تھا. وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرتے، لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرتے. وَلَا يُنَفِّرُهُمْ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا متنفر نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے متنفر نہیں کرتے تھے. تو یہ آپ کی عادت تھی، لوگوں کو ملاتے تھے، لوگوں کے در ایک دوسرے کو جوڑتے تھے، ملاتے تھے، محبت پیدا کرتے تھے. وَلَا يُنَفِّرُهُمْ اور ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان کے درمیان نفرت نہیں پیدا کرتے تھے. وَيُكَرِّمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ یا وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ، دونوں طرح سے ہو جائے گا، کرم یکرم یا کہ اکرم یکرم. تو وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ اور ہر قوم کی شریف آدمی کی آپ تکریم کرتے تھے، یعنی کہ اس کی عزت کرتے تھے. وَيُكْرِمُ اور آپ سب عزت کرتے، تکریم کرتے، کریمہ کل قوم ہر قوم کے شریف آدمی کی. وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ اور اس شریف آدمی کو اس قوم پر والی بنا دیا کرتے تھے. کوئی بھی قوم، کوئی بھی قوم ہے، کوئی لوگوں کی کوئی بھی جماعت ہے، تو اس میں سے جو سب سے شریف آدمی ہوا کرتا تھا آپ اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور اسی شریف آدمی کو ان لوگوں کا کیا ہے سردار بنا دیا کرتے تھے. تو یہ معنی ہے وَيُكَرِّمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہر قوم کے شریف آدمی کی
یا معزز آدمی کی عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، اور اس کو ان پر والی بنا دیا کرتے تھے۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اور چیزیں